بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. بات آزادی کے ساتھ میں آپ کا میزبان صفدر حسین اور اس وقت ایبٹ آباد شہر سے باہر ایک بلند پہاڑ پر موجود ہیں ایک بلند مقصد کے لیے. ناظرین ٹیچر عثمان کے جو ہمارے ایک اسلام آباد بیسڈ ایک ٹیچر ہیں، یعنی میں ان کو استاد عثمان کہوں گا، کیونکہ انہوں نے ایک عظیم مقصد کا آغاز کیا اور ایک ایسے ہمارے کام کا دوبارہ ہمارے معاشرے میں اس کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے ہاں تقریباً ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اور پانی کے مسائل بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. لیکن انہی کی شے پہ یا انہی کی جو ہے یہاں پہ ایبٹ آباد میں نوجوانوں نے ان کے مقصد کو آگے بڑھاتے ہوئے تالاب کے پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے اور آج پہلا تالاب یہاں پہ بنایا جا رہا ہے. ان تالابوں کا مقصد کیا ہے اور اس کا ہمارے کیا فائدے ہمیں مل سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں افضال بھائی. افضال بھائی ایک سماجی اور شخصیت ہیں اس ایبٹ آباد شہر کی معروف. افضال بھائی ظاہر ہے خاص حصہ ہوتا تھا لیکن ختم ہو چکے ہیں، کیا یہ دوبارہ جو ریوائیو ہو رہے ہیں اس سے ہمیں مدد ملے گی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے تو میں آپ سب بلکہ میڈیا کی ٹیم کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے اس عظیم جو کاز ہے ہمارا، جو بہت بڑا کاز ہے ہمارا، اس کو کور کرنے کے لیے آپ انتہائی دور پہنچے ہمارے پاس. الحمدللہ آج سے 2-2.5 سال پہلے تقریباً میں نے اسی کے اوپر مختلف انڈیا کے شہروں میں اور مختلف جگہوں پہ میں نے ویڈیوز دیکھی اور میں نے ایک ویڈیو بھی اس کے اوپر بنائی تھی کہ پاکستان میں اور اسپیشلی ہم اپنے شہر کی بات کریں تو ایبٹ آباد میں زیر زمین پانی جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، نیچے گرتا جا رہا ہے. جو ہم پہلے یہاں پہ پانی امڑتا ہوتا تھا اب وہ اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ یہاں پہ 2-2 فٹ تک بھی نیچے پانی نہیں ملتا آپ کو. تو بیسک اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ یہاں پہ جو پانی تھا ہمارا بارشی پانی ہوتا تھا وہ پانی اب کنکریٹ اتنی ہو گئی ہے، شہر آپ دیکھیں تو کنکریٹ سے بھر چکا ہے سارا. تو زمینیں خالی ایسی ہیں نہیں کہ جو زمین پانی جذب کرتی تھی پہلے، اب وہ جذب کرنا ختم ہو چکا ہے. تو اس کا جو بہترین حل ہے وہ اسی طرح کے حوض ہیں، تالاب ہیں، جو چھوٹے چھوٹے تالاب ہم بنا سکتے ہیں. تو میں اپنی بیٹھک کے توسط سے ٹیچر عثمان جو ہیں ماشاءاللہ ان کی ایکٹیویٹیز جو مظفر آباد میں انہوں نے 550 سے زائد تالاب بنا کے ایک مثال قائم کی ہے اور الحمدللہ آج ایبٹ آباد میں ہمارے پیچھے یہاں پہ ٹیم لگی ہوئی ہے اور وہ یہ پہلا تالاب جو ہمارا یہاں پہ ایبٹ آباد میں بن رہا ہے، یہ میرپور کی پیک کے اوپر ہم نے آج پہلا تالاب بنایا. میں انشاءاللہ امید سے کہتا ہوں، مجھے یقین ہے انشاءاللہ ضلعی حکومت ہمارا ساتھ دے گی اس میں، اور پورے ایبٹ آباد شہر کی مختلف خالی جگہیں جو پڑی ہوئی ہیں جو آرمی کے پاس ہیں وہاں پہ ہم اس طرح کے تالاب بنائیں گے انشاءاللہ. اور ان تالابوں کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ زیر زمین جو پانی ڈاؤن ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ اپ ہونا شروع ہو جائے گا اور آنے والی نسلوں کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. افضل بھائی ظاہر ہے ایبٹ آباد کا جو جغرافیہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے چاروں طرف اطراف پہاڑ ہیں. میرے خیال میں پہاڑوں کو اگر ترجیح دیجیے کیونکہ شہروں کا پانی آلودہ ہو چکا ہے، زیادہ تر وہ سیوریج کا پانی ہے، اگر پہاڑوں پہ یہ زیادہ کیا جائے تو جی بالکل اسی طرح ہی ہے کہ اس کی سراؤنڈنگ میں ایبٹ آباد شہر تو ایک پیالے کی مانند ہے. اس کی سراؤنڈنگ آپ دیکھیں گے تو آپ کو مختلف یہاں پہ آپ کو پہاڑ ہی نظر آئیں گے، چھوٹے پہاڑ، پھر ان کے اوپر پھر وہ اوپر بلند و بالا پہاڑ بھی یہاں پہ موجود ہے. تو یہ پہاڑی سلسلوں میں ہم اس ایکٹیویٹی کو اگر کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم ہزاروں کی تعداد میں اس طرح کے تالاب جو 20-25 فٹ لمبائی میں اور 15 سے 20 فٹ چوڑائی اور ڈیپتھ اگر 6 سے 8 فٹ اب ان کی کر لیتے ہیں تو ایک بڑی مقدار میں ہزاروں لیٹر کی مقدار میں لاکھوں لیٹر کی مقدار میں جو پانی ہمارا ضائع ہو جاتا ہے وہ پانی وہاں پہ سٹور ہو جائے گا، جانوروں کے استعمال میں، چرند و پرند کے استعمال میں بھی آئے گا. اور دوسرا یہ ہوگا کہ وہ پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے گا اور جو پانی ہمارا ڈاؤن ہو رہا ہے زیر زمین وہ بھی انشاءاللہ اس کی سطح بھی بلند ہونا شروع بہت. افضل بھائی انشاءاللہ العزیز ہم اس پہ تفصیلی پھر بھی بات کرتے رہیں گے کیونکہ یہ میرے خیال میں بہت عظیم مقصد ہے جس کے لیے ہم سب کو بات کرنی چاہیے اور کام بھی کرنا چاہیے. بہت شکریہ افضل بھائی.
ڈاکٹر ثنا، بالآخر چلیں ایبٹ آباد میں بھی ٹیچر عثمان کی جو ایک شاندار مشن تھا اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور ہو گیا ہے بلکہ. بالکل ظاہر ہے سر میم یہ بڑا ایک مقصد ہے اور اس مقصد کے لیے بڑے وسائل اور بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے. اب آپ کے ذہن میں خاکہ کیا ہے مستقبل کے حوالے سے؟ اچھا، ہم نے سب سے پہلے تو میں اس پلیٹ فارم سے آج کے دن پہلا جو تھینکس کرنا چاہوں گی ٹیچر عثمان کو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کولیبوریٹ کیا. ہم اپنی بیٹھک جو ہے وہ سوچ ہی رہی تھی کہ ہم بہت سارے پروجیکٹس ہیں ہمارے جن پہ ہم نے کام کرنا تھا، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے پہلا انیشیٹو اسٹیپ کہاں سے اٹھانا ہے، چھال مارنی ہے. بالکل وہ جو پہلی سیڑھی ہوتی ہے، پہلی سیڑھی بہت مشکل ہوتی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں ہم نے وہاں نیچے سے اوپر یہ پہاڑ کی چوٹی تک کا سفر شروع کیا تھا تو نیچے کتنا مشکل تھا، لیکن اوپر پہنچتے پہنچتے چیزیں آسان لگنے لگ گئی تھی. بالکل اسی طرح سے اپنی بیٹھک کے لیے بھی ایک نیا پلیٹ فارم تھا، بہت ساری چیزیں تھیں، ان کو اسٹارٹ اپ کرنا بڑا ایک ڈیفیکلٹ پروسیس تھا. تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے ٹیچر عثمان کو ہم تھینک یو کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کولیبوریٹ کیا اس مشن میں، کہ یہ جیسے شریار بھائی والی بات ہے کہ کسی فرد واحد کا مشن نہیں ہے، یہ پوری نیشن کا مشن ہے. ہم سب نے اپنے ایکو سسٹم کو جو ڈسٹرب ہو رہا ہے اس کو دوبارہ سے جگہ پہ لے کر آنا ہے. تو تھینک یو سو ویری مچ سر کہ آپ نے ہم پہ یقین کیا. خود اتنے بزی ہو کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی جگہ بھیجی ہو، کوئی میں نے میسج بھیجا ہو تو سر نے ہمیں خود پرسنلی رسپانس نہ کیا ہو. تو یہ ان کے ایک بہت ڈیڈیکیشن کو ظاہر کرتی ہے. بالکل کوئی بھی میرے خیال میں ان سے رابطہ کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے ہم پہ اتنا بلیو کیا اور ہمارے ساتھ کولیبوریٹ کیا. پھر اس کے بعد جب ہم نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا، چیزیں دیکھنے میں بہت اور لگتی ہیں، لیکن جب ہم آن گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کرتے ہیں تو بہت مختلف ریالٹیز ہوتی ہیں. ہر کوئی اپریشیٹ کرتا ہے اچھی چیز کو. جب آپ بتاتے ہیں کہ جی لانگ رن میں ہماری سوسائٹی کو ایسے فائدہ ہو رہا ہے، پانی ریزرو ہو رہا ہے، ہر کسی نے بڑا ہی واہ واہ کیا اور کہا کہ بڑا زبردست، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن جب پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی بات آئی تو اس وقت بھی بہت مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. تو پھر دوسرا تھینکس جو ہم کرنا چاہیں گے، ہماری پوری ٹیم کرنا چاہے گی، وہ یہاں کے ان مقامی لوگوں کو کرنا چاہیں گے کہ جن نے ہماری ایک پکار پہ اوکے کیا، اپنی جگہ ہمیں دی، ہمیں یہاں لے کر آئے اور اتنی خوبصورت جگہ پہ. اور ابھی بھی جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے کتنا پانی ہر دفعہ بارش لگنے پہ ضائع ہوتا ہے، بے تحاشا پانی ضائع ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے جب یہ تالاب بن جائیں گے تو الحمدللہ کتنا سارا وہ پانی جو یہاں سے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے ویسٹ ہو رہا ہے وہ ریزرو ہونا شروع ہو جائے گا. تو دوسرا تھینکس ان لوگوں کو. اور تیسرا تھینکس ہماری ٹیم کو جو کنسسٹنسی کے ساتھ لگی رہی. چلیں ہم تو وہ سینئر لوگ آ جاتے ہیں کہ جن نے بہت سارے لوگوں کی باتیں برداشت کی ہوئی اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں، تو ہمیں شاید اب اتنا فرق نہیں پڑتا. لیکن جو ہمارے ساتھ بچے ہیں، فیضان ہیں، سفیان ہیں، وجاہت ہے، ذیشان، بلکہ ابھی بہت سے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ بہت سے نوجوان آئیں گے اور بھی آئیں گے. تو جب کہیں پہ ڈگمگاتے ہیں لوگوں کی باتیں سن کے، چیزوں کو دیکھ کے، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک میری بات پہ، میری ایک میسج پہ یہ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر سے اپنی موٹیویشن ری گین کرتے ہیں اور جہاں ان کو کہو تو اس پروجیکٹ میں ساتھ چل پڑتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ظاہر ہے پہلے کہا کہ بہت بڑا مشن ہے اور بہت اس کے لیے آپ کو استقامت کی ضرورت ہے. ایک ایسے معاملے میں جہاں آپ کا کوئی اپنا ذاتی اور مالی مفاد نہ ہو تو اس پہ تو بہت زیادہ ہی مشکل ہو جاتا ہے. پھر بھی میرے خیال میں انشاءاللہ ہماری آپ کے لیے نیک خواہشات ہیں. جزاک اللہ. اور آزادی کی ٹیم ظاہر ہے میں اور منائل کے کیمرے کے پیچھے کھڑی آپ کو دیکھ رہی ہیں اس وقت، اور ہمارے انشاءاللہ آپ کے ساتھ. ہم اگلا تھینکس آزادی نیوز کو ہی کرنے والے تھے. وہ ہم نے پہلے ہی لے لیا اسے. نہیں، اگلا تھینکس آزادی نیوز کو کہ صفدر بھائی اور آزادی نیوز ہمارے لیے ہر جگہ پہ پہنچی ہے. آج بھی یہاں اوپر تک آنا آدھے لوگوں کے لیے ظاہر بات ہے ٹائمنگ، پھر رات سے بارش اور اتنا پہاڑ اوپر چڑھنا، تو بہت سارے لوگ بیچ میں سے اپنی مصروفیت کی وجہ سے ترک ہوتے گئے تھے. پر تھینکس ٹو آزادی نیوز کہ وہ اتنا کیمرے سمیت پہاڑ چڑھ کے ہمارے ساتھ آئی ہیں اور ہمارے اس مقصد کا حصہ بنی ہیں، ہمارے ساتھ ہر اچھے کام میں، ہمارے ہر اچھے برے ٹائم میں. صفدر بھائی اور ان کی ٹیم ہمارے ساتھ ہر جگہ گئی ہیں، ہر پلیٹ فارم پہ ہمارے ساتھ رہی ہیں. تو اگلا تھینکس آپ کے لیے. اور اس کے بعد کہ اس پروجیکٹ کو جو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، ہمارا ارادہ صرف یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے ایک کھدائی کر لی اور یہاں پہ بس ہو گئی. اور الحمدللہ ایک تالاب ابھی پورا ہمارا ہوا نہیں ہے، کھدائی جاری ہے، لڑکے ہمارے کام کر رہے ہیں. تو ہمیں یہاں کے مقامی لوگوں نے 4-5 اور جگہ بتا دی ہیں اور انہوں نے کہا ہے جی ہماری جگہ پہ بنائیں، آپ یہاں پہ بنا سکتے ہیں، یہاں سے پانی ویسٹ ہو رہا ہے، آپ یہاں پر آپ ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں یہ جس طرح کا ظاہر ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضرورت ہے اور لوگ سمجھتے بھی ہیں. بالکل پرانے لوگوں سے جتنے سے بات کریں وہ کہیں گے یہ تو ہمارے یہاں ہوتا تھا اور یہ ہمیں بہت ضرورت ہے اس کی. جیسے پرانے برساتی نالے تھے اور وہ ساری چیزیں جو ہم نے کنسٹرکشن میں خراب کر. ان چیزوں کو ایلیبوریٹ کریں اور اپنے لوگوں سے کنسلٹ کریں، لوگوں سے مشورہ لیں. میرے خیال میں ایک اچھی کاز ہے اور اس کے بہت اچھے نتائج ملیں
मिलेंगे हमें। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है ये सिलसिला अभी रुका तो नहीं है, चला है इंशाल्लाह। अभी, वो इंशाल्लाह चलता आज तो रहेगा। पहला कदम था पहला जी कदम है हमारा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम आखिरी मंजिल और तक साथ पहला चलते कदम रहेंगे। तो जिस तरह वैसे बच्चा देखें बेबी स्टेप होते हैं, हाँ, आज तो ज़ाहिर है हमने वो बेबी थोड़ा स्टेप सा- लिए, आगे तो हमने भागना है जी। इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। हमें यकीन है सफ्तर भाई डे 1 से कि अपनी बैठक के साथ कोई पूरी लगन के साथ बेबी स्टेप्स के बाद भागेगा तो वो आज़ादी नहीं होगी। इंशाल्लाह अज़ीज़, बहुत शुक्रिया आपका और नेक ख्वाहिशात आपके लिए जो सर आपने हमारे लिए की। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।